اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. وہ موضوع یہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنی اولاد کو بہترین مستقبل دینے کے لیے نئے نئے خواب دیکھتے ہیں، نئے نئے ان کے لیے معاملات کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، دن رات ان کے لیے ایک کرتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے، انجینئر بنانا چاہتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی ہے. اور آج کل کا جو ٹرینڈ چلا ہے، نہ جانے کیوں ایک بہت عزت والا کام اور بڑے شرف والا کام جو معاشرے میں شروع ہوا ہے کہ ہمارا بیٹا اگر قابل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بیٹے کو کرکٹر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پر اولاد کا شوق ہے وہاں پر اس کو سٹرگل کرنے دینی چاہیے والدین کو. جس موضوع کو لے کر وہ چل سکتا ہے، جس سبجیکٹ کی طرف اس کی توجہ ہے، وہاں پر یقیناً ماں باپ کو معاون اور مددگار بننا چاہیے. لیکن چاہتے تو ہیں ہم سب کچھ، مگر ہم نے دعا کس چیز کی مانگی پروردگار سے؟ کیا اپنی اولاد کے لیے جتنا دن رات دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کیا اتنا اپنی اولاد کے لیے کبھی ہم نے جا نماز پہ بھی ٹائم دیا ہے؟ کیا اتنا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے لیے پروردگار اور وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں؟ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی مؤمن کی 3 حالتوں میں سے چوتھی حالت نہیں ہونی چاہیے. پہلی حالت یہ ہے کہ یا تو وہ طالب علم، وہ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ وہ عالم ہو. اگر عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم ہو. اگر طالب علم بھی بننے کی سکت نہیں ہے تو ان سے محبت کرنے والا ہو. مصلی عبادت پر بیٹھ کر پروردگار سے گفتگو کریں، پروردگار سے مناجات کریں، اپنے زمانے کے امام سے دعا کریں کہ پروردگارہ جدھر تو نے میرے اولاد کو بہترین شکل و صورت کا پیدا کیا ہے، مکمل اعضاء و جوارے سے اس دنیا میں بھیجا ہے، عقل بھی عطا کی ہے، اس کو نگاہ بھی عطا کی ہے، وہ سماعتوں والا بھی ہے، گفتگو بھی کرنے والا ہے. پروردگارہ میری اولاد کو دینی طالب علم بھی بنا، میری اولاد کو عالم دین بھی بنا. یہ دعا کی جائے اپنی اولاد کے لیے. اور جس گھر کے اندر اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی جائے کہ پروردگارہ میری اولاد عالم دین بنے، دین کا علم حاصل کرنے والی بنے، تو پھر میں اپنی اولاد کے لیے تو دعا کروں گا. اور میری اولاد میں اگر کوئی ایسا نکل آئے بچہ جو بہترین دین کے علوم کو حاصل کر سکے، پھر یہ علم والا کام اس تک محدود نہیں رہتا، یہ علم والی چیز نسلوں تک نکل جاتی ہے. کیوں؟ یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پروفیسروں کے بچے پروفیسر بنتے ہیں، ڈاکٹروں کے بچوں کی اکثر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے ڈاکٹر بنے، چھوٹا بنے، بڑا بنے، بنتے ڈاکٹری لائن میں ہیں، میڈیسن سے وابستہ رہتے ہیں. اب جس گھر میں بہترین عالم دین بن جائے، دین کا عالم پیدا ہو جائے، پھر اس کی نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کتنے مراجعوں کی تصویر آپ نے کبھی دیکھی ہو نیٹ پر، تو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے جو ہیں وہ بھی سر پہ امامہ باندھے ہوئے اپنے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے دادا جو ہیں وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اپنے وقت کے وہ فیصلے کرنے والے تھے. آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے والد محترم انتہائی جید عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. اور خود آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی اور آگے سے ان کے بیٹے اور ان کے پوتے، آپ دیکھیں کہ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے گھر میں جو دادا ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کی صحبت سے، ان کی تعلیمات سے 5 نسلوں تک اتنے جید قسم کے کہ خود آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی جو ہیں وہ ایک مراجع کی حیثیت اختیار کر کے اور ایک بے انتہا عالمی شہرت یافتہ مراجع، عام مراجع نہیں،
صرف علاقے کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے نہیں، عالمی شہرت یافتہ ان کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولاد بھی ہمارے سامنے ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول میں یہ چیز لے کر آئیں۔ اپنے بچوں کو جس طریقے سے سائنس کا ٹیچر رکھ کے دیا جاتا ہے، میتھ کا ٹیچر رکھ کے دیا جاتا ہے، انگلش کے ٹیچر رکھ کے دیے جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا یہ سبجیکٹ جو ہے اس میں ہمارا بچہ شاندار ہو جائے، اپنی تمام مصروفیات کے ہوتے ہوئے ایک ایسے ٹویٹر کا، ایک ایسے ٹیچر کا بھی ضرور اہتمام کریں کہ وہ دین کی تعلیم دے، دین سکھائے، حلال بتائے، حرام بتائے، وضو کیا ہے، دینی طالب علم کی عظمت کیا ہے، دینی علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ تمام معاملات گھر کے اندر ضرور شروع کرنے چاہیے۔ اپنے بچوں کو عبادات کی طرف مائل کرنا، اپنے بچوں کو زیارات کے پڑھنے کی طرف مائل کرنا، یہ ہمارے گھر کے ماحول کو، ہمارے علاقے کے ماحول کو، ہماری شیعت کے ماحول کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ بہت بڑا نام ہے بانو اصفہانی، جو خواتین میں سے واحد خاتون ہیں جو مراجع کی تعلیم تک پہنچی ہیں کہ انہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، اور یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ پروردگار نے انہیں 11 اولادیں عطا کی تھیں، اور انتہائی مشکل معاملات میں انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے، ان کو پالا ہے۔ اس تمام مصروفیت کے باوجود بھی اس قدر علم سے لگاؤ تھا کہ اتنی بڑے عہدے پر یہ فائز ہوئی ہیں، اتنی زیادہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، یہاں تک جب ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں تو اتنی باکمال شخصیت ہیں یہ، اور اتنا پروردگار نے انہیں نوازا ہوا تھا کہ جب ملک الموت کسی کے گھر میں آتا تھا تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس گھر میں ملک الموت کسی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، اب جو ان کے ٹیچر تھے، جو عالم تھے، جو انہیں پڑھانے کے لیے گھر جایا کرتے تھے، تو انہوں نے خود چھٹی کر لی کہ اب بیٹے کا انتقال ان کے ہوا ہے، خانم نہیں پڑھیں گی۔ انہوں نے خود اس دن اپنے گھر سے کسی کو بھیجا کہ آغا کو پوچھیں کہ آج گھر پڑھانے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو پتا تھا کہ آپ کے فرزند کا انتقال ہو چکا ہے، آج آپ نہیں پڑھیں گی۔ کہا بے شک انتقال ہوا ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میں کوئی ناغہ نہیں کر سکتی، چھٹی نہیں کر سکتی۔ یہ لگن ہو دین سے، یہ محبت ہو علم دین سے، تب بانو اصفہانی جیسی خواتین بنتی ہیں، تب علی حسینی سیستانی جیسے مرد پیدا ہوتے ہیں، ان کے بیٹوں جیسے مرد پیدا ہوتے ہیں، ان کے پوتوں جیسے لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ جس طریقے سے تو نے ہمارے دلوں میں دنیاوی علوم کی اہمیت کو بسا دیا ہے، پروردگارہ ہمارے دلوں میں دینی علوم کی اہمیت کے جو حقیقی مزے ہیں، پروردگارہ وہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوں۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔